اول، اس کے لشکر کا آپ اندازہ کریں، اس کے لشکر میں 1,30,000 تو صرف جنگی گھوڑے تھے، 1.5 لاکھ کے قریب اس کے لشکر میں پیادہ سپاہی، پیدل چلنے والے سپاہی موجود ہیں۔ ہتھیار اس کے علاوہ ہیں، سوار اس کے علاوہ ہیں، دیگر معاملات اس کے علاوہ۔ یہ اس قدر دبدبے سے، تنتنے سے، ہمہمے سے سفر کرتا تھا کہ جس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ کرتا تھا، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس علاقے کے لوگ ہاتھ کھڑا کرتے تھے، ہم نہیں لگتے۔ اب علاقہ فتح کرتا تھا اور مفتوحہ علاقے سے 10 علماء حکماء کو اپنے لشکر کے ساتھ ملا کر اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاتا تھا۔ نال ڈرتے بھی کرتے کرتے، چلتے چلتے اس کا لشکر بھی بڑھتا گیا، اور اس کے لشکر میں وہ جو علماء ہیں، وہ جو حکماء ہیں، وہ جو زیرک افراد ہیں، تھنک ٹینک ہیں، ان کی تعداد بھی 4,000 تک جا پہنچی۔ وہ 4,000 لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ بادشاہ قطبہ اول کو مشورہ دیتے تھے، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہاں جائیں، یہاں نہ جائیں، ایسا کریں، اس وقت کریں، مشاورت، چونکہ حکماء تھے، علماء تھے، جن کی تعداد 4,000 ہے، اور لشکر بھی بڑھتا بڑھتا اس کا لاتعداد۔ وقت گزرتا رہا، قسمت قطبہ اول کو مکہ لے آئی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اس نے مکہ مکرمہ شہر سے 2 کلومیٹر باہر لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے میں یہ جاتا تھا، علاقے کے لوگ پہلے سے ہی پھول پتیاں لے کر، ہار لے کر اس کا استقبال کرتے تھے، سلوٹ بھی کرتے تھے، سب کچھ اس کے حوالے بھی کر دیتے تھے۔ مگر جب یہ مکہ مکرمہ پہنچا تو نہ پھول پتیاں ہیں، نہ سلوٹ ہے، نہ کسی نے لفٹ کروائی، نہ کسی نے سلام دعا کیا، نہ کسی نے کوئی نظام کیا، نہ کوئی شہر سے باہر آ گیا۔ اس نے باہر پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا۔ جب شام تک کوئی نہ آیا تو بڑا حیران ہوا، شرمندہ بھی ہوا۔ اس نے اپنے مشیر اباریس کو بلایا اور کہنے لگا یہ کون سا شہر ہے؟ نہ لوگوں کی توجہ ہے، نہ وہ اعزاز ہے، نہ وہ سلام دعا ہے، نہ وہ میرا ڈر خوف ہے۔ اباریس نے بتایا بادشاہ یہاں اس شہر میں ایک گھر ہے، لوگ دور دراز سے آ کر اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ مکہ والے تو خود پیر ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے استقبال کے لیے کہاں سے ہے؟ یہ آپ کا نظام کیسے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اچھا آج کا سورج ڈوبنے دو، میں اس گھر کو ہی گرا دوں گا، انہیں قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا کر ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا جو کہ خمار تھا، نشہ تھا جو ذہن پر طاری تھا، ادھر اس نے یہ نیت کی، ادھر اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے منہ سے، اس کے کان سے بدبودار پیپ نکلنا شروع۔ یہ جو 4,000 علماء تھے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بے شک 4,000 علماء اور 4,000 حکماء، انہیں علاج کے لیے بلایا۔ انہوں نے کوئی دوائی نہیں چھوڑی، کوئی حکمت کا کوئی کلیہ، کوئی نسخہ نہیں چھوڑا، کوئی علاج کا ٹوٹکا نہیں چھوڑا۔ بالآخر سارے مایوس ہو کے واپس چلے گئے اور یہ بات کہنے لگے کہ اگر بیماری زمینی ہوتی تو ٹھیک ہو جائے۔ واہ کیا بات۔ یہ بیماری ہماری سمجھ سے۔ بے شک بے شک۔ ان 4,000 کے جو امام تھے، امام العلماء کہتے ہیں، ان 4,000 میں سب سے سینئر تھا، وہ کہنے لگے بادشاہ کا علاج میں کرتا ہوں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو علاج کرتے ہوئے اندر خیمے میں صرف بادشاہ ہوگا اور میں ہوں گا، اور دوسرا جیسے جیسے میں کہوں گا بادشاہ کو ویسے ویسے کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ تو بابل کہتے ہیں مجھے آپ ٹھیک کریں جلدی سے، جیسا بھی ہوگا میں تیار ہوں۔
وہ امام العلماء اندر آئے، باقی سارے خیمے سے باہر چلے گئے، اور یہ میں شرف النبوہ سے عرض کر رہا ہوں جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی، سبحان اللہ، کوئی کہانی یا الف لیل کی داستان نہ بے سمجھیں، شک بے شک بے شک حرمین کی آباد کاری سے بے شک، عرض کر رہا ہوں۔ اندر پہنچا تو اس نے بادشاہ کو دیکھا، آنکھوں سے بھی پیپ ہے، بدبودار، اس کے خیمے میں بیٹھا نہیں جاتا، اتنا تعفن ہے، منہ سے بھی، کانوں سے بھی، ناک سے بھی بدبو ہے اور پیپ رس رہی ہے۔ یہ امام العلماء پہنچے اور کہنے لگے بادشاہ سے کہ آپ کی بیماری زمینی نہیں ہے، کیا بات، آپ کی بیماری انسانی عقل میں آنے والی نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس شہر کے متعلق کسی قسم کی بدنیتی کا اظہار تو نہیں کیا؟ کیا بات، یہ حرمت والا شہر جو روز اول سے زمین کی آباد کاری سے ہر قوم کے لیے عزت والا رہا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک، آپ نے اس کے متعلق کسی بدنیتی کا اظہار تو نہیں کیا؟ اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو اس کو گرانے کا کہا ہے کہ لوگ استقبال کرنے نہیں آئے، علاقہ فتح کرنے میں آیا ہوں تو لوگ باہر ہی نہیں نکلے، تو میں نے تہیہ کر لیا کہ گھر گرا دوں گا جس کا طواف کرتے ہیں، مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں کو ساتھ لے جاؤں۔ اس نے کہا طریقہ ایک ہی ہے، ابھی یہ کپڑا ایسے گلے میں ڈالو اور اسی کعبہ کی طرف رخ کرو اور یہیں بیٹھ کر سن کے دل سے توبہ کرو۔ سبحان اللہ، تیری بیماری میں صرف یہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے جلدی سے یہ کپڑا اپنے گلے میں ڈالا، رخ کیا شہر کی جانب، مکہ مکرمہ کی جانب، اور خیمے کے اندر بیٹھ کے میری بھی توبہ، میرے اگلوں پچھلوں کی توبہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، باز آیا، ادھر توبہ کی، ادھر پیپ رسنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب خیر ہو گئی اپنے وزیر کو بلا کر کہنے لگا کہ مجھے جلدی سے نا اگلے دن مکہ شہر میں لے چلو، وہ گھر مجھے دکھا، وہ گھر کیسا۔ یہ پہلی مرتبہ توبہ اول، اور یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضور کی جلوہ گری سے، سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی ابھی اللہ، رسول خدا کی جلوہ گری میں 1000 سال دیر ہے۔ یہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ میں صحن کعبہ کے اندر، اور اس نے اپنے طریقے کے مطابق اعزاز بھی کیا، اکرام بھی کیا۔ یمن سے پہلی مرتبہ اس نے سرخ ریشم کی چادر جس میں سنہری دھاریاں تھیں وہ منگوائی اور کعبہ شریف پر بصورت غلاف اس نے چڑھائی۔ یہ وہ پہلا غلاف تھا جو کعبہ کی اینٹوں پر طب اول کی طرف سے چڑھایا بے شک،